بعض ایسے کاموں میں لوگ غفلت برتتے ہیں جس کی وجہ سے پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے، جس میں سے ایک اہم چیز صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر لوگوں نے اپنی عبادات کو رسم بنا لیا ہے۔ عیدین کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، بجائے اس کے کہ فقراء مساکین کو تلاش کریں اور بہتر سے بہتر قیمتی سے قیمتی چیز پر آدمی صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرے، بلکہ تحقیق کرتے ہیں کہ کم سے کم صدقہ فطر کتنا ہے، سستے سے سستا گیہوں کہاں ملتا ہے۔ رہتے شہر میں ہیں، بھاؤ معلوم کرتے ہیں گاؤں کا دیہات کا، حالانکہ یہ صدقہ فطر دل کھول کر شوق سے، یہ تو کم سے کم 40-42 روپے، بہت احتیاط سے 45 روپے صدقہ فطر ادا کر دے۔ مالدار غریب سب کے سب صدقہ فطر کی ایک ہی مقدار ادا کرنے کو اپنا فریضہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ مالداروں کو چاہیے کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز کے ساتھ یہ قیمت کا فکرہ دیں، اس لیے کہ یہ مساکین کے لیے کھانا ہے۔ اور صدقہ فطر عجیب بات ہے کہ روزہ تو جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ تو جسم کی زکوٰۃ ہے، لیکن صدقہ فطر یہ روزے کی زکوٰۃ۔ روزہ تو جسم کی زکوٰۃ، لیکن صدقہ فطر روزے کی زکوٰۃ۔ لوگ روزے کی زکوٰۃ کی فکر نہیں کر رہے، حالانکہ صدقہ فطر ادا نہ کیا تو رمضان کے یہ روزے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ قبول ہی نہیں ہوں گے، معلق رہیں گے۔ دیکھو تو صرف 40-42 روپے کم سے کم صدقہ فطر ایک فقیر کو دے دے، اپنے پورے مہینے کے روزے اللہ کے قبول کروا لے، وہ بھی جب عید کی نماز کے نکلنے سے پہلے ادا کرے، ورنہ تو یہ عام صدقات میں سے صدقہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ، صدقہ فطر روزے کی زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے کہ ہم نے کھایا نہیں پیا نہیں، ہم نے روزہ نہیں توڑا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کتنے گناہ ایسے ہیں صغائر جن سے روزہ انتہائی متاثر اور میلا ہو جاتا ہے۔ لا یعنی باتیں، غیبتیں، چھوٹے موٹے گناہ، بےہودہ باتیں، ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، یہ روزے میں آدمی کر گزرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، صدقہ فطر اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرو تاکہ ہمارا روزہ اور مہینے بھر کی ایک کوشش یہ اللہ کے یہاں اٹھائی جائے اور قبول کی جائے۔ فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے روزے دار کے بےہودہ باتوں سے، لا یعنی باتوں سے اور گناہ کی باتوں سے روزے کو پاک کرنے کے لیے، روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانا ہے۔ جو اس کو ادا کرے عید کی نماز سے پہلے تو یہ زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور جو اس کو ادا کرتا ہے نماز کے بعد تو میری صدقات میں صدقہ ہے۔ حضرت ثعلبہ یا صاحب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا گیہوں یا جو ہر چھوٹے پر بڑے پر، ہر بالغ ہو یا نابالغ ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، فقیر ہو یا غنی، فرمایا کہ تمہارا غنی تو اللہ رب العزت اس صدقہ فطر سے اس کو پاک کر دیں گے، اور تمہارے فقیر کو اللہ رب العزت
اس کے بدلے میں زیادہ عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ خود مستغنی ہو جائے، خود غنی ہو جائے۔ جابر فرماتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کا کے روزے معلق رہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، اللہ کے یہاں اٹھائے نہیں جاتے، اللہ کی طرف اٹھائے نہیں جاتے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ اسی بعض علماء کا تو قول یہ ہے کہ یعنی کمال قبولیت نہیں ہوتا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کمال قبولیت نہیں بلکہ روزے بالکل بھی قبول نہیں کیے جاتے، روزے بالکل قبول نہیں کیے جاتے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ اس لیے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ 42 یا احتیاط کے طور پر 45 روپے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، عیدین انفاق اور عبادت کا موقع ہے، عیدین انفاق اور عبادت کا موقع ہے، اس لیے کہ اس وقت تک عمل کامل نہیں ہوتا جب تک جان اور مال دونوں کو حکم پر خرچ نہ کیا جائے، چاہے وہ دعوت ہو یا عبادت ہو، دونوں میں جان و مال کا خرچ ایک مجموعی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت انفاق اور اسراف کے درمیان فرق نہیں کر سکی، وہ انفاق کے نام سے اسراف کرتے ہیں، اس کے لیے شیطان نے ان کو عبادات کے مواقع مال کے خرچ کرنے کے نام سے ان کو اسراف پر ڈال دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نے یہ پہنچ نہیں سکتے نیکی کے کمال کو جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ انسان نے جسم کو اپنی کوشش سے نہیں بنایا، انسان نے جسم کو اپنی کوشش سے نہیں بنایا، لیکن انسان مال اپنی کوشش سے کماتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کے لیے بدن کے استعمال سے زیادہ مجاہدہ مال کو خرچ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مال کے خرچ کرنے کو جان کر ہر جگہ مقدم رکھا ہے، مال کے خرچ کرنے کو جان کر ہر جگہ مقدم۔ بِأَمْوَالِكُمْ أَنفُسِكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ أَنفُسِهِمْ یہ ملے گا آپ کو قرآن میں۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک وجہ تو یہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا جان کے خرچ کرنے سے لوگوں کے لیے زیادہ بھاری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جان خرچ کر لیتے ہیں بشرطے کہ مال کو دوسرا دے دے۔ یہی حال اب عبادات میں آتا جا رہا، اور یہی حال اب دعوت اور تبلیغ میں، کہ کوئی اگر مال دے دیں تو پھر میں تعلیم کا عمل کر سکتا ہوں، حالانکہ تعلیم تبلیغ ہی تعلیم ہے، تبلیغ ہی تعلیم ہے۔ اگر خدا نہ کرے مال پر علم کا پہنچانا موقوف ہو گیا تو یہ بڑی وجہ امت کی جہالت میں پڑ جانے اور ان سے محرومی کی بنے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مال کو مقدم کیا ہے قرآن میں جان، مال کو مقدم کیا ہے جان پر، اس لیے کہ بہت سی جانی عبادتیں ایسی ہیں جو مال کے خرچ کرنے پر موقوف ہیں۔ لوگ مختلف شادیوں، مختلف تقاضوں، اسراف پر مال خرچ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان اخراجات کی وجہ سے ہم پر حج فرض نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فطری تقاضوں کو کہ پورا ہونے کی مقدار کے علاوہ جو مال ہے اگر حج کے لیے کافی ہوتا ہے حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ عیدین یہ انفاق اور عبادت کے موقع ہیں، لیکن لوگ ان دو موقعوں کو اسراف سے ضائع کرتے ہیں۔ اسراف انفاق میں فرق یہ ہے، خرچ تو دونوں میں ہے، خرچ دونوں میں ہے، مال کا خرچ،
اسراف اور انفاق کا حساب نہیں، انفاق کا حساب نہیں. دو آدمیوں سے اللہ تعالی حساب نہیں لیں گے. ایک تو وہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کھانے میں، روزے میں، افطار میں، اور دوسرے وہ مال جو اللہ کے راستے میں نکل کر چوکیداری کرنے پر خرچ کرے، اس پر بھی اللہ کے یہاں سے حساب نہیں. وہ مال جو آدمی دوسروں پر خرچ کر دے اس کا بھی حساب نہیں ہے، بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے والے کا اپنا بھی حساب ہلکا یا آسان ہو جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ عیدین یہ انفاق اور عبادت کے موقع ہیں. زکوٰۃ اور فطرہ، رمضان زکوٰۃ کے دینے کا بہترین موقع ہے، اور فطرہ کہ یہ تو روزے دار کے اپنے روزے کو ہر قسم کی لا یعنی بیکار باتوں سے اور وہ چیزیں جو روزے کے منافی ہیں ان سے اپنے روزے کو پاک کرنے کے لیے یہ اللہ تعالی نے ایک حکم دیا ہے. اللہ کو مال کی ضرورت نہیں، بندے کی عبادت کی حفاظت اور قبولیت کے لیے احکام دیے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کا مزاج دینے کا ہے، کفر کا مزاج لینے کا ہے. آپ دیکھیے اسلام میں ہدیہ دیجئے، صدقہ دیجئے، فطرہ دیجئے، سارے اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں وہ دینے کے ہیں، لیکن کفر میں مزاج لینے کا ہے، دنیا کا مزاج لینے کا ہے، دین کا مزاج دینے کا ہے. بے شمار ٹیکس اور بے شمار راستے ہیں مال کی چھیننے اور لینے کے، لیکن اسلام کا مزاج دینے کا ہے، لینے کا نہیں ہے. حکام ہو یا عوام، اسلام کا مزاج دینے کا ہے اور کفر کا مزاج لینے کا ہے. اس لیے صدقہ فطر کا اہتمام کیا جائے. لوگ اس کو عید کی خوشی میں بھول جاتے ہیں، اپنی خوشیاں منانے کے چکر میں اور شوق میں ایک غریب آدمی کی خوشی کو بھول جاتے ہیں، فقراء کی خوشی کو بھول جاتے ہیں اغنیاء اپنی عید منانے کے چکر میں. اس لیے صدقہ فطر اتنا پہلے دے دیا جائے کہ غریب آدمی بھی اپنے اس دن میں تمہارے ساتھ خوشی میں شریک ہو سکے.